الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج تیسرا روزہ رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دینی شعائر، مذہبی معاملات، نیکی اور بھلائی کی قدر کرنا، ان کی عظمت و حرمت کو گلے سے لگانا، یہ نیکی اور سعادت کی بات ہے، اور اس کے برعکس ان چیزوں کی ناقدری، ان کی حرمتوں کو پامال کرنا، یہ نہایت شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ رمضان مبارک کی عزت اور توقیر پر جہاں ڈھیر و ڈھیر نیکیاں ملتی ہیں، وہیں اس کی بے حرمتی پر دردناک عذاب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی نشہ آور چیز پی، یا کسی مومن پر بہتان باندھا، یا کوئی گناہ کیا، تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ تو تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھ دیے ہیں کہ ان کے اندر نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ مقرر فرمایا ہے، لہذا رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں ان کا حرام کاموں میں مبتلا ہونا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان مبارک تک اللہ رب العزت اور جتنے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جو اس کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ تو تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے، اور وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خواہش ہوئی کہ اس کے حالات معلوم کیا جائیں، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ پورے کا پورا آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے التجائیں کر رہا ہے۔ مردہ کہہ رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق من النار، کہ علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔
قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا، اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ علی اس کے حق میں دعا نہ کرو، کیونکہ یہ شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان مبارک میں بھی یہ گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو تو روزہ رکھ لیتا تھا مگر راتوں کو گناہ میں مبتلا رہا کرتا تھا، اس کی بخشش کی آپ دعا نہ کریں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ میری لاج رکھ لے، تیرے ہاتھ میں میری لاج ہے، اور اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے سامنے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم کر دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے تو اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا ہے، چنانچہ اس مردے سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اب وہ واقعہ، وہ خوش نصیب شخص تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے لیے دعا کی۔ اب ہم نے نہ کوفہ کے قبرستان میں دفن ہونا ہے اور نہ ہی یہاں پر مولا علی تشریف لائیں گے، لا تو سکتے ہیں لیکن لے آئیں تو کرم نوازیاں ہی ہیں، لیکن نہ لائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو لہذا ماہ رمضان کا ادب و احترام بجا لائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ جس طرح نفل کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا عطا کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس مہینے میں گناہوں سے باز نہ آئے تو گناہ بھی ڈبل پھر ملے گا۔ تو لہذا اپنے آپ کو اس ماہ رمضان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے سے بچائیں تاکہ ان عذابات سے ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ رب العزت جل وعلا سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام احباب سنت ادا فرما لیجیے۔